میں اکثر بیانات میں کہتا ہوں نا، حاکم چاہے ظالم ہو عادل ہو، شریعت میں اس کی اطاعت کا ہمیں حکم ہے، اور حدیث بھی پیش کرتا ہوں اس پہ. تو کہتے ہیں یہ جنرل باجوہ نے کیوں نہیں اطاعت کی تھی پھر حاکم کی، یا وہ جو عمران خان تھا نا وزیر اعظم، حاکم تو وہ تھا، تو اس کی اطاعت کیوں نہیں کی؟ وہ میرے خلاف بول رہے ہوتے ہیں یہ دو نوجوان. اور حدیث میں یہ بھی تو آتا ہے کلمۃ حق عند السلطان الجائر، سب سے بہترین جہاد ہے ظالم کے سامنے حق بات بولنا. مفتی صاحب یہ بھی تو حدیث لوگوں کو بیان کرو. آئی سمجھ میں؟ نہیں سمجھ، دوبارہ سے ریپیٹ کرتا ہوں. میں نے حدیث پڑھی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اسمعوا واطیعوا ولا، اس کا کلپ بنا دینا خدا کے بندو، لطیفوں کے کلپ چل رہے ہوتے ہیں، کوئی ڈھنگ کا کلپ ہی نہیں آتا، کلپ ہی نہیں آتا مارکیٹ میں. یہ اردو والوں کی عادت ہوتی ہے، شروع میں ہر لفظ کو زیر دے دیتے ہیں، کلپ اس طرح سے. خیر، میں نے بخاری کی حدیث پیش کی، اسمعوا واطیعوا وَلَوْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ حَبْشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ ذَبِيبًا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو اور اطاعت کرو، اگرچہ تم پر حبشی غلام کو مسلط کر دیا. استعمل فعل مجہول ہے، یعنی اپنی خوشی سے نہیں لائے، لایا گیا ہے، وہ مسلط ہو گیا تمہارے اوپر، عوام کے ووٹ سے نہیں آیا، آ گیا. بس کس طرح سے آیا؟ سسٹم کے تحت آیا، لیکن آ گیا، پاور آ گئی اس کے ہاتھ میں، ملک کی باغ ڈور اس نے سنبھال لی ہے. تو کتنا ہی نالائق کیوں نہ ہو، اس کی نالائقی کی نبی نے مثال دی ہے. یہ آدھا کلپ نہیں چلنا چاہیے، پورا چلنا چاہیے. آدھی بات لوگ حدیث سناتے ہیں، وہ پوری بات نہیں کرتے، پھر ری ایکشن ریکارڈ کروانا شروع کر دیتے ہیں. وہ اہل ہو یا نا اہل ہو، نہ فرمایا اتنا نا اہل، اس کی نا اہلی کی نبی نے مثال دی ہے. مثال ہمیشہ وہ دی جاتی ہے جو آسانی سے سمجھ میں آ جائے. تو اس لیے آپ نے مثال دی کہ رجل حبشی، حبشی انسان. عام طور پر اس زمانے میں افریقہ میں رہنے والے حبشی بالکل بھی ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے تھے، اس زمانے کے حبشی. اور فرمایا کأن رأسہ ذبیبا، بعض دفعہ انسان میں کوئی قابلیت نہیں ہوتی لیکن پرسنالٹی سے لگتا ہے کہ بڑا قابل ہے. کیا خیال ہے؟ تو لوگ اس کو بھی مان لیتے ہیں کہ یار یہ ہمارا وزیر اعظم ہے یا حاکم ہے یا صدر ہے. فرمایا کہ کأن رأسہ ذبیبا، اس کا سر کشمش کی طرح پچکا ہوا ہو. کشمش کا جوس نکلا ہوا ہوتا ہے نا، انگور کتنا اچھا ہوتا ہے، کشمش کا مطلب سوکھ کے نچڑ گئی. ایسا نچڑا ہوا سر، حبشی، سیاہ فام، کوئی تعلیم نہیں، لیکن کیا بن گیا؟ حاکم. حاکم کی ڈیفینیشن کیا؟ قوت نافذہ ہو، پاور آ گئی اس کے ہاتھ میں. اب اگر وہ کوئی آرڈر دیتا ہے تو ڈنڈے کی زور سے منوا سکتا ہے وہ آرڈر، اس کو حاکم کہتے ہیں. تو آپ نے کیا فرمایا؟ جب ہونے نہ دو یہ کام. دو باتوں کو لوگ خلط ملط کرتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں میں ایسے حاکموں کو پروموٹ کر رہا ہوں کہ ہاں ایسا ہی آنا چاہیے. نہ، راستے میں رکاوٹ ڈالو، نہیں آنے دو ایسے شخص کو. حاکم اسی کو بناؤ جو حاکم بننے کے قابل ہو. حدیث میں یہ نہیں ہے کہ بناؤ ایسے لوگوں کو، نہ، بنانے کی کوشش نہیں کرنی ہے، رکاوٹ ڈالنی ہے. لیکن جب ہو گیا، حاکم بن گیا، اب کیا کریں؟ اب لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے، ملک کو دو ٹکڑے نہیں کرنا ہے، کوئی بات نہیں، اتحاد کی خاطر اس کی اطاعت کی جائے گی. چل جو ہونا تھا ہو گیا. کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو ریورسیبل نہیں ہوتی، جو ہو گئی تو ہو گئی، اب ریورس نہیں ہو سکتی. وہ آئندہ کی سوچو، اب آئندہ کیا کرنا ہے، اگلی دفعہ میں کیا کرنا ہے. یہ ریورس، اس بیس پہ اطاعت سے ہاتھ نہیں کھینچ سکتے. مثال کے طور پر ہماری جنگ ہو جاتی ہے مودی کے ساتھ، تو کیا اس بیس پہ ہمارے فوجی بارڈر پہ جانا چھوڑ دیں گے کہ جو عوام کا جو وزیر اعظم ہے جس نے آرڈر دیا ہے جنگ کا، وہ ہمارا سلیکٹڈ نہیں ہے یا نااہل ہے؟ کیا اس بیس پہ حکومت کی اطاعت سے ہاتھ کھینچنا جائز ہوگا؟ بالکل جائز نہیں ہوگا. ڈاکٹر اسرار رحمت اللہ علیہ کے دور میں بے نظیر کی حکومت آئی تو ڈاکٹر صاحب نے بھی سرنڈر کر دیا، مان لیا اس حکومت کو. بہت سے لوگ تنظیم اسلامی سے ٹوٹ گئے کہ آپ تو کہتے تھے عورت کی حکمرانی ناجائز ہے اور آج آپ نے مان لیا. وہ ساری زندگی وضاحتی بیان ہی دیتے رہے.
وہ بیان یہی ہے کہ بھائی کسی چیز کوئی حاکم کے آنے نہ آنے میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ اس کا آنا جائز ہے یا نہیں, آ گیا تو اب آپ کے پاس اطاعت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے مشورہ دیا کہ آپ اپنی زندگی میں کسی کو ولی عہد بنا دو, ورنہ آپ کے بعد تلواریں چلیں گی, امت میں تلواریں چلیں گی. حضرت معاویہ نے مشورہ کیا, یزید کو بنایا, اور حضرت معاویہ کے بعد یزید کے ہاتھ پہ 4 یا 5 صحابہ کے علاوہ سب بیعت ہو گئے. کیوں بیعت ہوئے؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ بھائی طاقت بھی اس کے ہاتھ میں ہے, پاور بھی اس کے ہاتھ میں ہے. اگر ہم نے مخالفت کا راستہ اختیار کیا تو اسلامی ریاست 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گی. جو حضرت حسن کی منشا کے خلاف, حضرت حسن نے خلافت سے دستبرداری کا اعلان کیا حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت ہو کے, تاکہ مسلمانوں کا ایک امیر ہو اور مسلمانوں کی خلافت 2 حصوں میں ڈیوائیڈ نہ ہو. یہ کام کیا نا حضرت حسن نے, تو سارے صحابہ نے یہ کیا, یزید کی بیعت ہو گئے, سوائے عبداللہ بن کچھ صحابہ نے تو کام کسی کی بھی بیعت نہیں ہوتے, ہم نہ مخالفت میں جائیں گے نہ حمایت کریں گے, نیوٹرل ہو کے زندگی گزاری. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں مانے, انہوں نے اپنی ایک مکہ میں الگ ریاست قائم کی. پھر حجاج بن یوسف نے چاروں طرف سے مکہ گھیرا اور مکہ پہ گولہ باری بھی ہوئی, مکہ کی دیواریں گر گئیں اس بمباری کی وجہ سے, اور حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کر کے چوک پہ لٹکا دیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ان دنوں میں لوگ عبداللہ بن عمر کے پاس آئے, بخاری کی حدیث ہے. کس کے پاس؟ عبداللہ بن عمر, جو عمر بن خطاب جیسے بہادر کے بیٹے تھے. تو بیٹے میں باپ کے ڈی این اے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کس قدر بہادر تھے عبداللہ بن عمر. جب حجاج ابن یوسف مکہ کا گھیراؤ کر رہا تھا عبداللہ ابن زبیر سے لڑنے کے لیے کہ انہوں نے مکہ میں اپنی حکومت قائم کر دی ہے, جو شام میں جو مسلمانوں کی حکومت ہے اس سے ہٹ کے الگ, تو ہم ان کو نہیں پنپنے دیں گے. تو ادھر بھی مسلمان اور ادھر بھی مسلمان. عبداللہ بن زبیر کے ساتھ بھی عرب کے جنگجو اور صحابہ بھی تھے, بڑے بڑے لوگ تھے, تابعین کی ایک بڑی جماعت تھی. بہت کم صحابہ تھے لیکن زیادہ تابعین تھے, اور ادھر بھی مسلمان. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے گھر میں, چند لوگ آپ کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ حضرت یہ کیا بات ہے کہ آپ حج بھی کرتے ہو, عمرہ بھی کرتے ہو, روزے بھی رکھتے ہو, نمازیں بھی پڑھتے ہو, جہاد کو بھول گئے ہو آپ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ امت کی حالت دیکھیں, تلواریں چل رہی ہیں, آپ بھی تلوار لے کے میدان جنگ میں کودو, جہاد تو چھوڑ دیا آپ نے. پھر جو حضرت عبداللہ بن عمر کو سمجھانے کے لیے آیا, عبداللہ بن عمر یاد رہنا کس کا بیٹا؟ عمر بن خطاب جیسے بہادر کا بیٹا. وہ بزدل نہیں ہو سکتے لیکن گھر میں بیٹھ گئے. آج کے یوٹیوبر ہوتے تو ان کو بھی اسی طرح تانے دیتے. تو جو شخص تھا نا وہ آیا سامنے آ کے کہنے لگا کہ کیا قرآن میں آپ نے نہیں پڑھا قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ, ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے. تو فتنہ ہے امت میں, آپ لڑو, تلوار لے کے میدان میں آؤ. عبداللہ بن عمر نے کیا جواب دیا؟ فرمایا قاتلنا حتی لم تکن فتنہ وقاتلتم حتی تکون فتنہ. فرمایا نبی کے دور میں ہم تلوار لے کے اٹھے اور ہم نے جہاد کیا یہاں تک کہ فتنے کو ختم کر دیا, اور تمہاری لڑائی فتنے کو ختم کرنے کے لیے نہیں ہے, فتنے کو پیدا کرنے کے لیے ہے.